إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احباب گرامی، انسان کا سب سے خطرناک دشمن، ازلی اور ابدی دشمن، وہ شیطان ہے، جس کی عداوت انسان کے منصب کی وجہ سے ہے کہ جو منصب، جو شرف، جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور بنی آدم کو عطا کیا، اس پہ اس کا حسد اور اس پہ اس کا بغض وہ قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بغض کو، اس کی نفرت کو قرآن کریم میں بارہا بیان کیا۔ شیطان نے سب سے پہلے اللہ کے سامنے انسان کی دشمنی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، تیری غیرت کی قسم، اس بنی آدم کو میں بہکاؤں گا اور بہت زیادہ بہکاؤں گا، ہر ممکن کوشش کے ساتھ اسے بہکاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دوسری جگہ بھی بیان کیا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، انسان کے اندر اس نے وسوسہ ڈالنا چاہا، اس کے اندر اشکالات پیدا کرنا چاہے، اور اس کا مطلوب یہ تھا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا سَوْآتِهِمَا، کہ وہ انسان کو، حضرت انسان کو بے لباس کرے، اس کا لباس اتروائے، اس کو برہنہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پھل کھانے کا جہاں تذکرہ فرمایا، جہاں آپ سے کچھ غلطی اور کچھ بھول ہوئی، اللہ نے وہ کمال الفاظ بیان کیے، فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ یہ درخت، اس کا پھل کے قریب نہ جائیے گا۔ شیطان نے دھوکہ دیا، وسوسہ ڈالا کہ اس کے کھانے سے سدا جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ درخت کھا بیٹھے، اس کا پھل کھا لیا۔ اللہ نے جہاں وہ الفاظ بیان کیے بڑے کمال فرمائے، بدت لہما سوآتہما،
شیطان نے سب سے پہلے انسان کے اوپر جو حملہ کیا، جو وسوسہ ڈالا، اور اس درخت کے کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے آپ کا لباس اتارا گیا۔ بدت لہما، جو جنتی لباس تھا وہ اتار لیا گیا۔ وَطَفِقَ يَكْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن بَرَقِ الْجَنَّةِ، اور انسان کی فطرت ہے یہ اپنا جسم اپنے سطر کو ڈھانپتا ہے، اور جب جنتی لباس اترا، شیطان نے دھوکہ دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام فوری طور پہ انہوں نے اپنے جسم پہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا، اپنے آپ کو برہنہ ہونے سے بچایا۔ یہ تھوڑی سی آواز کم کرنا اس کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو انسان کے لیے آگاہ کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کا جہاں خطرہ ہو اس خطرے سے آگاہی کر دینا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، مسلمان اسے دن رات پڑھتا ہے، صبح و شام پڑھتا ہے، سری اور جاری نمازوں میں پڑھتا ہے، اکیلے پڑھتا ہے، اجتماعات میں پڑھتا ہے، مدارس میں پڑھتا ہے، مساجد میں پڑھتا ہے، گھروں میں پڑھتا ہے، بازاروں میں پڑھتا ہے، چھوٹا بھی پڑھتا ہے، بڑا بھی پڑھتا ہے، ہر طبقے کا انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ بنا کے مسلمان کو ہمیشہ کے لیے سبق یاد دلوا دیا۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم، اپنے والد کو سامنے رکھنا، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دیا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا لباس اتارا گیا، اور شیطان حضرت آدم کے لباس اترنے پہ بڑا خوش ہوا تھا۔ کہیں یہ تمہیں بھی شیطان اس طرح کے وسوسے اور فتنے میں نہ ڈال دے۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اللہ نے پوری وضاحت بیان کی کہ اپنے باپ حضرت آدم کو دیکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا لباس اتروا دیا گیا تھا، کہیں یہ شیطان دھوکے دے کے روشن خیالی کے ساتھ، جدت کے ساتھ، نئے سے نیا نعرہ لگا کے آزادی کے نام پہ، حقوق نسواں کے نام پہ، روشن خیالی کے نام پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے بھی وہ تمہارا لباس اتروا دے اور تمہیں بھی بے لباس اور بے حجاب کر دے۔ اور پھر فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، فرمایا شیطان اور اس کا قبیلہ، شیطان اور اس کے حواری، شیطان اور شیطانی مزاج رکھنے والے، شیطان اور شیطانی طاقتیں، کہیں ایسا وہ تمہیں وہاں سے تم پہ حملہ کرتے ہیں، وہاں سے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تمہارا تصور بھی نہیں ہوتا، جہاں سے تم ان کو دیکھ پاتے بھی نہیں۔ یعنی انسان کے اوپر یہ شیطان وہاں سے حملہ کرے گا جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میرے دین کا نقصان ہوگا۔ اور حضرات گرامی، میں کمال جاؤں اپنے دین اسلام پہ، میرے دین نے، میرے آقا نے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے لباس کی ایک ایک صفت بیان کر دی ہے۔ مرد کا لباس کیسا ہوگا، عورت کا لباس کیسا ہوگا،
پورا لباس کون سا ہے، ادھورا لباس کون سا ہے، بلوغت سے پہلے تک کا کون سا لباس قابل قبول ہے، اور ایک بچی کے بلوغت کے بعد کا کون سا لباس قابل قبول ہے اور کون سا لباس قابل قبول نہیں ہے۔ پوری وضاحت بیان کر دی۔ کیوں؟ کہ کہیں یہ مسلمان اس چیز کے بہکاوے میں نہ آ جائے کہ اس کے اندر روشن خیالی کا نعرہ اٹھے اور یہ اپنا لباس کم کر دے، یہ اپنا لباس اتار دے۔ اللہ کے نبی نے لباس کی ایک ایک صفت بیان کی، خاص طور پہ عورت کا لباس میرے نبی نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ عورت کا لباس کیا ہے، اور پھر اس کی خوبیاں، اس کی سچائیاں اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز کو بیان کیا۔ اور یہ الفاظ کتنے کمال ہیں۔ سب سے معزز گھرانہ ہی نبی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ کی زبان سے کہلوایا اور ان الفاظ کو قرآن بنا دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیغمبر، خواہ آپ کی بیویاں ہوں یا آپ کی بیٹیاں ہوں، یا مسلمان کی ماں بہن بیٹی ہو، مسلمان مومن عورت ہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کا لباس یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کو، اپنے جسم کو، اپنی چھاتی کو ڈھانپ کے رکھیں۔ یہ قرآن کے الفاظ، قرآن مومن کا ایمان کا حصہ۔ اب جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان بیٹی کبھی بھی اپنی چھاتی ننگی نہیں کر سکتی، کبھی بھی مسلمان شخص اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں کو اس صفت سے عاری اور خالی نہیں دیکھ پائے گا۔ اور قربان جاؤں اس دین اسلام پہ جس کی خوبیاں اللہ نے کمال اور لازوال رکھی، عورت کو لباس کتنا خوبصورت دیا، عورت کا کردار کتنا خوبصورت رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فارمولہ ہے بڑا خوبصورت۔ غیرت مند ماں اگر ہوگی تو اس سے پیدا ہونے والا بیٹا بھی غیرت مند ہوگا، اور اس سے پیدا ہونے والی بیٹی بھی غیرت مند ہوگی۔ اگر ایک عورت ماں کی شکل میں با حیا ہوگی، اس سے پیدا ہونے والی بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ بھی با حیا ہوگا۔ اور جہاں جس عورت نے جنم دیا ہے، جس عورت کا بچے نے دودھ پیا ہے، عمومی طور پہ اگر وہ عورت بے حیا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی عمومی طور پہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ بے حیائی کو پسند کرے گی۔ پردہ دار ماں ہے تو بیٹی بھی با پردہ نکلتی ہے، اور جو پردے سے عاری اور نفرت رکھنے والی ماں ہوتی ہے بیٹی اس سے بھی آگے نکلتی ہے۔ تو اسلام نے بڑا خوبصورت مزاج دیا کہ عورت کے اوپر معاشرے کا انحصار ہے۔ عورت کا انحصار معاشرے کے اندر بنیادی ہے۔ معاشرے کا عروج اور زوال، عزت اور ذلت، پستی اور بلندی، اس کا انحصار ہی عورت پہ ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر اس چور دروازے کو بھی بند کیا اور ہر اس خوبی کو اپنانے کا حکم دیا جس سے معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور احباب گرامی، لمحہ فکریہ یہ ہے، اس وقت پوری دنیا میں سوائے مسلمان کے ہر مذہب کے اندر خاندانی نظام، ازواجی نظام، گھریلو لائف بکھر چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے۔ آج معاشرے کے اندر کوئی نکاح کو پسند نہیں کرتا۔ آج معاشرے کے اندر عورت بچے کو جنم دینا پسند نہیں کرتی۔ آج کوئی بوڑھے باپ کو اپنے گھر میں رکھنے کو پسند نہیں کرتا، اولڈ ہاؤس بنا دیے گئے، نکاح کی نفرت پیدا کر دی گئی، لوگ ٹائم پاس کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔
اور اگر یورپ کے اندر نکاح کو کچھ سمجھا بھی گیا تو اس کی شک اتنی سخت اور مشکل بنا دی گئی کہ ایک مرد اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اگر زندگی میں کہیں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، اور یقیناً آتا ہے، تو کہا اگر یہ اس کو طلاق دے گا تو اپنی پراپرٹی جائیداد آدھی اس عورت کو دے دے گا۔ یہ عورت سے محبت نہیں ہے، یہ عورت سے نفرت ہے، تاکہ مرد بھی عورت سے ڈرے، اس سے نکاح نہ کرے، بغیر نکاح کو ترجیح دے۔ اور عورت کو بھی یہ دکھایا گیا کہ اس کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر دی گئیں کہ مرد اس سے خوف کھاتا ہے کہ اس سے نکاح کرنے کے بعد اگر اس کو چھوڑا گیا تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ لیکن یہ اسلام کا خوبصورت نظام ہے، اس میں اولڈ ہاؤس نہیں بنایا گیا، اس میں گھر کو جنت بنایا گیا۔ اور قرآن نے کیا لفظ بولے؟ اگر تمہارے ماں باپ جوان نہیں، کیونکہ جوانی میں ماں باپ اولاد کے محتاج نہیں ہوتے، اولاد ماں باپ کی محتاج ہوتی ہے۔ فرمایا تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور پھر وہ اولاد ماں باپ کی سیوا اور خدمت نہ کر سکے، ان کو راضی نہ کر سکے، خوش نہ کر سکے، گھر سے نکالنے کی تو بات ہی نہیں۔ گھر کی چار دیواری میں اگر کوئی اولاد، بیٹے، پوتے، بہو، گھر کا گھرانہ، گھر کے افراد، اگر اس بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں کو، اگر وہ اس کو خوش نہیں کرتے تو فرمایا اس کے لیے جنت بڑی مشکل ہے۔ تو ایک گھرانہ بوڑھے باپ کو گھر سے کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ مسلمان کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھیے اولاد پہ محنت کریے۔ اولاد وہ درخت ہے جس کی چھاؤں میں آپ نے بڑھاپے میں بیٹھنا ہے۔ اگر اولاد کی تربیت نہ کی، یہ اولاد دنیا میں بھی انسان کے لیے جہنم ہے کہ آپ کا بڑھاپا جینا حرام کر دے گی، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے کہ انسان اپنے پیچھے چھوڑنے والی اولاد کیسی چھوڑ کے آیا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جو آج نمازی ہے کہ نماز وہ پڑھتی ہے، سجدہ وہ کرتی ہے، اجر ماں باپ کو جا رہا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ سسر جس کی بہو اس کی خدمت کرتی ہے، اسے بوجھ نہیں سمجھتی، اور اسے بھی چاہیے وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی نگاہ سے دیکھے، وہ اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں۔ اسلام نے ملا دیا یہ تیرا باپ ہے تو باپ کو بھی باپ بن کے دکھانا ہوگا۔ تو اسلام نے اتنا خوبصورت نظام گھریلو بنا دیا، اس کو بڑا خوبصورت جوڑ دیا۔ اور یورپ کی عورت نہ شادی کرنا چاہتی ہے، نہ اولاد پیدا کرنا چاہتی ہے، نہ ازواجی زندگی میں منسلک ہونا چاہتی ہے، نہ بوڑھے باپ کو گھر میں رکھنا چاہتی ہے۔ اولڈ ہاؤس بنا دیے، چھوڑو بابے کو ادھر، ٹائم پورا کرے۔ ایون کہ پیدا ہونے والے بچے کو جنم دینے کے بعد سنبھالنا بھی نہیں چاہتی، ان کے لیے مراکز بنا دیے گیا جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مختلف قسم کے لوگ سنبھالتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس کے اندر خاندانی نظام آج دنیا میں سب سے خوبصورت نظام مسلمان کے پاس ہے۔ کبھی غور کیا کہ ایک مسلمان کی بچی ایک بالکل اپنے معاشرے سے کٹ کے جب دوسرے معاشرے میں جاتی ہے، وہی بیٹی جب ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، ماں کی ملکہ اور رانی ہوتی ہے، اس کے گھر کا ایک اپنا تہذیب، کلچر، ثقافت، عادات، مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بچی ذات کبھی نفرت نہیں کرتی کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، میں نے بڑے خاندان میں نہیں جانا۔ وہ جس خاندان میں جاتی ہے، ایک عورت کتنے گھر والوں کی ذمہ داری کو اٹھاتی ہے، بوڑھے سسر کو بھی کھانا دے رہی ہے، بوڑھی ساس کو بھی دے رہی ہے، خامد کو بھی، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، یہ پورے خاندان کو جوڑ کے گھر کے نظام کو خوبصورت چلا رہی ہے۔ اور یورپ کی عورت نہ اولاد جننے کو پسند کر رہی ہے، نہ خامد کی متحدی میں رہنے کو پسند کر رہی ہے، نہ اپنے گھر میں کسی بوڑھے کو رکھنا برداشت کر رہی ہے۔ اب جب معاشرے کے اندر مسلمان گھریلو نظام، خاندانی عقائی نظام بڑا مضبوط ہوا، تو دنیا میں یہود و نصارہ اور ہنود نے
مل کے اسلام کی طرف اپنی توپوں کو ان کے رخ اسلام کی طرف کیے. اور حضرات گرامی، آج یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، حقوق نسواں کا نعرہ لگا کے خواتین کے حقوق کو کمزور کیا جاتا ہے. کہیں عورت مارچ کے نام پہ عورت کو چوکو چراہوں میں لا کے اس کی گھر کی عزت اور تار دیواری کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور کہیں کو ایجوکیشن کو لا کے مرد عورت کو اکٹھا بٹھا کے ان کے اندر جو عزت نفس، عزت غیرت ہے، حیا کی فطرت اور جبلت، اس کو مٹایا جا رہا ہے. اور پھر اسی طرح نکاح سے نفرت کر کے فحاشی، عریانی، بے حجابی، بغیر نکاح کے رہنے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ مسلمان کے معاشرے کو کمزور کرنے کی بہت گھنونی سازش ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا خوب فرمایا، اور اسلام کی کیا خوب سچائی ہے. اسلام اپنی سچائی سے پہچانا جاتا ہے. اسلام اپنی خوبی سے دنیا میں پھیلا ہے. اسلام کی یہ خوبی اور سچائی ہے کہ یہ دنیا میں پھیلا ہے کہ اللہ نے اسے کامل اور اکمل بنایا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور پھر اللہ نے فرمایا دنیا بھر کے کفار مل کے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دنیا بھر کے سارے کافر مل کے اسلام مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کی خوبی کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی معاشرے کو دبانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا میں ہر صورت اسلام کو غالب رکھوں گا، یہ دیا کبھی بجھنے نہیں پائے گا. اور یہ اسلام کی سچائی ہے کہ آج دنیا میں ہر جگہ آزمائش مسلمان پہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان دن بہ دن بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. UN اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ شک لکھی ہے کہ ہر مرد عورت کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. وہ جیسا مذہب پسند کرتی ہے اس پہ زندگی گزار سکتا ہے، اور شخصی آزادی حاصل ہے، جیسا لباس چاہے پہن سکتا ہے. حضرات گرامی، یہاں ایک سوال ہے کہ اگر دنیا بھر میں ہر شخص کو جینے کا حق ہے، آزادی ہے، اگر ایک عورت آدھا لباس پہن سکتی ہے، دو کپڑوں کے اندر آدھے آدھے لباس پہن کے زندگی گزار سکتی ہے، اور اسے پوری آزادی حاصل ہے، تو ایک عورت پورا لباس کیوں نہیں پہن سکتی؟ اگر ایک عورت اپنے بال کھول کے تنگ لباس پہن کے آزادی سے گھوم سکتی ہے، تو ایک عورت اپنے سر کے بال ڈھانپ کے اور کھلا اور نرم لباس پہن کے وہ کیوں نہیں چل پھر سکتی؟ اس کا مطلب ہے اس بات میں جھوٹ ہے. نہ تو مذہبی آزادی حاصل ہے اور نہ شخصی آزادی حاصل ہے. اور یہ نفرت بڑھتی گئی، فرانس سے نکلی، آج ہندوستان تلک آ گئی. اور آج وہاں میری ماں بہن بیٹی، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ماں بہن بیٹی کو، جو آج اپنی عزت غیرت کی جنگ لڑ رہی ہے، جو آج اپنی حیا کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس معصوم بچی کو جس نے SSR کے ان گنڈوں کے سامنے اپنے نبی کی حیادار روحانی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا، اور ان درندوں کے سامنے جس ہمت کے ساتھ وہ گئی ہے، اسے ان لوگوں کو معلوم نہیں یہاں تو فاطمہ بطول جیسی با حیا بیٹیاں اگر کسی امت کو ملی ہے تو وہ امت محمدیہ ہے. کائنات کی سب سے اعلیٰ و ارفع خاتون جنہیں میرے نبی نے سید النساء کہا، سیدۃ النساء کہا. کبھی اس کے جسم پہ پہننے والے کپڑے کی تاریخ بھی پڑھ لینا کہ جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے جسم کے اوپر قمیض ہوتی تھی، اس قمیض کے اوپر پیوند کتنے لگے ہوتے تھے. جو آپ اپنے اوپر چادر لیتی تھی، اس چادر کے اوپر پیوند کتنے ہوتے تھے. لیکن قربان جاؤں، عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا. اپنے حیا کی بقا کیسی کمال کی.
رات کو پردے کی آیات اترتی ہیں رات کو. تیرا میرا بچہ سکول جانا ہو تو ہم سکول بھیجتے ہیں پہلے دن بغیر یونیفارم کے، بغیر شوز کے، بغیر مکمل چیزوں کے، ادھوری چیزیں، آدھا بیگ، آدھی بکس، بغیر یونیفارم، بغیر شوز کے ہم سکول بھیج دیتے ہیں. ایک ہفتہ دے ہمارے بچوں کو، 2-4 دن ہے، ہم بچوں کی چیزیں پرچیز کر کے مکمل کر کے سکول میں آنا شروع کر دے گا. لیکن یہاں پردے کی آیات رات کو نازل ہوئیں. دیا نہیں، یہ آج کے دور کے حساب سے بجلی نہیں تھی، آج کے حساب سے کھلے بازار نہیں تھے، آج کے حساب سے پیسے کی فراوانی نہیں تھی، ریل پیل نہیں تھی کہ جگہ جگہ کپڑے کی دکانیں، جہاں جہو تھان لے آؤ، سلائی مشینیں اس طرح نہیں تھی. رات کو پردے کی آیات نازل ہوئیں اور فجر کی نماز اس کے اندر جب مسلمانوں کی بیٹیاں نماز کے اندر شرکت کرتی ہیں تو با حجاب ہو کے لباس کے اندر، پردے کے اندر شرکت کرتی ہیں. یہ وہ مسلمان بیٹیاں ہیں. یہ اپنا حجاب مر تو سکتی ہیں، مٹ تو سکتی ہیں، دنیا تو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اگر مسلمان بیٹی کو کہا جائے یہ بے حجاب ہو جائے، بے لباس ہو جائے، خدا کی قسم اس کی غیرت اور فطرت، کلمے کی لاج ہی میرے رب نے اتنی بڑی رکھ دی ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کلمے کی لاج کے ساتھ اس کے اندر حیا کی بقا ضرور رکھتا ہے. اور آج دنیا بھر میں فرانس نے آغاز کیا تھا، مسلمان کے حجاب کا مذاق اڑایا تھا کہ یہ مسلمان بیٹی جو حجاب کرتی ہے شکل نہیں پہچانی جاتی، یہ منہ چھپاتی کیوں ہے. میرے رب کو اس بات پہ اتنا غصہ آیا، میرے رب کو یہ الفاظ اتنے برے لگے. اللہ نے کہا یہ تو صرف مسلمان کی بیٹی اپنا حجاب کرتی اور منہ چھپاتی ہے، میں ایسی سزا تم پہ مسلط کر دوں گا، ایسی وبائی بیماری مسلط کر دوں گا، تمہیں سانس نہ بھی آئے گا تو تم اپنے چہرے پہ ماسک پہنو گے. بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جیسا کیسا ہے، تم میرے نبی کے دین کا مذاق اڑاؤ گے، حجاب کرنے والی، پردہ کرنے والی ماں بہن بیٹی کی زندگی مشکل کرو گے، میں تمہاری زندگی اتنی مشکل کر دوں گا کہ تمہارے اندر اگر کوئی بوڑھا 70-80 سال کا بھی ہے تو اس کے منہ پہ بھی چھکو چڑھا ہوگا، وہ بھی اپنے منہ پہ ایک ماسک پہن کے آئے گا جو پردے کا مذاق اڑائے گا. من ضحک ضحک کا، جو مذاق اڑاتا ہے رب اسے مذاق بنا دیتا ہے. آج ہندوستان کے اندر اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پردے کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جب کسی کے قوم کے اندر زوال پیدا کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. جب وہ علم بغاوت لے کے کھڑا ہو جاتی ہے قوم، وہ اس کے زوال کا آغاز ہوتا ہے. آج اگر بر صغیر میں، ہندوستان میں آج میری ماں بہن بیٹی کے حجاب کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے تو یاد رکھیے یہ اس کے بقا کا آغاز ہے اور یہ اس کے زوال کا آغاز ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی نہیں بدلا، رب نے اپنے قانون کو کبھی نہیں بدلا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو دنیا میں فحاشی، بے حیائی، عریانی کی تشہیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی بدترین عذاب دیتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. تو احباب گرامی، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ بیٹی ہے جو یورپ میں، فرانس میں، دوسرے ملک میں حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے. ایک وہ بہن بیٹی ہے جو سرحد پار آج ہندوستان کے اندر اپنے حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے کہ مجھے حجاب پہننا ہے، مجھے پردہ کرنا ہے، مجھے برقعے میں نکلنا ہے. اور ایک آج تیری میری بیٹی ہے کہ جو برقعے سے نفرت کر رہی ہے، جو حجاب سے نفرت کر رہی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کا سوال کرنا ہے. آج ان پہ حجاب پہ پابندی ہے، ان سے پوچھئے حجاب کتنی بڑی نعمت ہے.
جب ایک عورت باپردہ باحیا ہوتی ہے اور اسے سکول کالج یونیورسٹی کے دروازے پہ روک لیا جاتا ہے کہ پہلے اپنا برقع اتارو، پہلے اپنا سقاف اتارو، پہلے اپنا حجاب اتارو اور پھر تمہاری اندر انٹری ہوگی. وہ ویڈیو کے کلپ دیکھ لو، اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے اور غیرت ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ماں بہن کس طرح با پردہ آتی ہے اور گیٹ پہ روک کے کس طرح اسے بے پردہ کر دیا جاتا ہے. لیکن آج مسلمان کنٹری کے اندر، آج مسلمان ملک کے اندر عورت یہ آواز اٹھاتی ہے کہ میں نے پردے سے باہر ہونا ہے. یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، یہ بھی انسان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے. پردہ عورت کی زینت ہے، پردہ عورت کی حیا کی پہچان ہے. اللہ نے عورت کو فطرتاً با حیا بنایا ہے، فطرتاً. اس کی جبلت، اس کی فطرت میں حیا ہے، کیونکہ جس بچے کو اس نے دودھ پلانا ہے وہ حیادار تبھی بنے گا جب جس ماں کا دودھ پیا ہے وہ با حیا ہوگی. تو اسلام نے عورت کو با حیا بھی بنایا، با وقار بھی بنایا اور با لباس بھی بنایا. اس کو اتنا خوبصورت لباس دیا گیا کہ کوئی درندے کی اپروچ تو دور رہی، کسی درندہ صفت انسان کی نگاہ بھی اس تک پہنچے، میرے دین نے، میرے اسلام نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا اور اس کو پاکیزہ زندگی، پاکیزہ لباس دیا ہے. آج وہ اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آج مسلمان ہو کے جب ویلنٹائن ڈے، جب عورت مارچ، جب حقوق نسواں کے الفاظ یا مرد اپنی آنکھوں پہ دوپٹہ رکھنے کے الفاظ بولتا ہے تو خدا کی قسم یہ اس معصوم بچی کی جو حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے، جو حجاب کے لیے آواز اٹھا رہی ہے اور دنیا کے سامنے اس کو اذیت کا شکار کیا جا رہا ہے، اس کی آہا اور اس کے وہ الفاظ ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش معلی تک پہنچتے ہیں. تو حضرات گرامی، اس حجاب کو اپنی عزت سمجھیے. آج اگر ہندوستان کے اندر اس بچی نے حجاب کے ساتھ انٹری جس طرح کی، جس طرح اوپاش قسم کے لوگوں کے سامنے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس مسلمان بیٹی نے اتنا بڑا کام کیا جو وقت کے بڑے بڑے لوگ نہ کر سکے. تو لمحہ فکریہ بھی ہے کہ آج ہماری بیٹیاں جب یونیورسٹی کالج میں جاتی ہیں، اس بیٹی نے تو اپنا حجاب نہیں اتارا، اس نے تو اپنا برقع نہیں اتارا، اس نے تو اپنا نقاب نہیں اتارا، اس نے تو اپنے سر کے بال بھی جو ہے وہ عریاں نہیں ہونے دیے. لیکن آج مسلمان ملک کے اندر جب ایک بیٹی بے حجاب ہو کے جاتی ہے، عریاں لباس پہن کے جاتی ہے، سر پہ تو دور کی بات گلے تک کا دوپٹہ نہیں ہوتا، لباس تو پورا کیا بات آدھی چھاتی تک کا تنگ لباس اور شرٹ پہنی ہوتی ہے، پاؤں تک کی تو دور کی بات آدھی پنڈلی تک اس کی شلوار جو ہوتی ہے وہ تنگ پہنی ہوتی ہے. تو کیا ہمیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم اس بچی کے لیے آواز اٹھائیں کہ ہاں وہ حق پہ ہے اور اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اور اگر وہ بچی وہاں بیٹھے ہم سے پوچھ لے کہ مسلمانوں تمہارے ملک میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں کا تو چیف جسٹس، یہاں کا جج تو یہ نہیں کہتا کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا پردہ نہ کیا جائے، لیکن تمہاری ماں بہن بیٹی جب کالج یونیورسٹی جاتی ہے، ریسپشن پہ جاتی ہے، جاب کرنے جاتی ہے، وہ اپنے سر کا دوپٹہ خیر بات کیوں کر دیتی ہے؟ وہ کھلے بال لے کے کیوں نکلتی ہے؟ آج انڈیا کے اندر اگر کھلے بالوں کے ساتھ مسلمان کی بیٹی آئے ہمارے لیے توہین ہے اور حقیقتاً توہین ہے. لیکن سوال تو ہمارے لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب ایک باپ ہی اپنی بیٹی کو کھلے بالوں کے اندر، تنگ لباس کے اندر، عریاں لباس کے اندر خود چھوڑ کے آتا ہے تو کیا اس کے اندر بھی اس جج کا حصہ ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر قیامت کے دن فرانس کی بیٹی، ہندوستان کی بیٹی اللہ کے سامنے یہ سوال کرنے کی بجا حق رکھتی ہے، اللہ میں تو جس ملک میں رہتی تھی اس ملک کا قانون، اس ملک کی مٹی تیرے دین میں آزاد نہیں تھی، لیکن جن ملکوں کو تو نے اسلام کے لیے آزادی دی تھی، کیا اس ملک کی بیٹی نے بھی پردے کی لاج رکھی؟ کیا اس باپ نے بھی اپنی بیٹی کو پردے کی لاج کا شعور دیا؟ اگر اس سوال کا تیرے اور میرے پاس جواب نہ ہوا، اور یقیناً نہیں ہے،
تو یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔